لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على بقية الله لا عدم، إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن، حجة ابن الحسن الهادي المهدي عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله الحكيم في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر اور بزرگ سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. یہ آیہ کریمہ واضح طور سے دلالت کر رہی ہے کہ غرض خلقت انسانی صرف اور صرف عبادت ہے، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. لیکن ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے تو خلق کیا، لیکن کس کی عبادت کی جائے؟ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس خالق حقیقی کی عبادت کی جائے جس نے سب کو خلق کیا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. لیکن وہ خالق حقیقی، وہ معبود برحق کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، ذرا اس کی معرفت بھی ہو جائے، اس کی شناخت بھی ہو جائے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. اس کی معرفت پہلے ہونی چاہیے، اس لیے کہ معرفت کے بغیر عبادت بیکار ہے، اور بغیر عبادت کے معرفت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی اجمال کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد باری تعالی ہوا کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو ان عرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقتک یا محمد، اے محمد ہم نے آپ کو خلق کیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے اپنی معرفت کی ضرورت ہوئی کہ کوئی مجھے پہچانے تو اے محمد سب سے پہلے ہم نے آپ کو خلق کیا، اور آپ کے صدقے میں ہم نے اس کائنات کو خلق کیا، اس کائنات کو پیدا کیا. تو عزیزان گرامی، اب مقصد خلقت انسانی واضح تر ہو گیا کہ اللہ نے جو انسانوں کو خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ ایک تو ہے عبادت، دوسری چیز ہے معرفت. اللہ نے عبادت
اور معرفت کے لیے انسانوں کو خلق فرمایا ہے، اور یہ عبادت اور یہ معرفت اگرچہ لازم اور ملزوم ہے، لیکن معرفت کا درجہ ذرا عبادت سے پہلے ہے کہ پہلے معرفت ہو جائے تو پھر اس کی عبادت ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، معرفت کا درجہ عبادت سے پہلے ہے کہ پہلے معرفت ہو جائے، اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت ہو۔ اب عزیزان گرامی، اللہ کی عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے، تو یہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ تحصیل معرفت کے طریقے کیا ہیں؟ عرفان خداوندی، معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ تو اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی قسمیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز ہے رویت، کہ ان آنکھوں نے بذات خود اسے دیکھا ہو تو اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ظہور اور انکشاف، یعنی ایسا ظہور، ایسا انکشاف جس کے بعد وہ یقین حاصل ہو جائے جیسا آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، پہلی چیز ہے رویت کہ جس کے ذریعے سے معرفت ہو سکتی ہے، دوسری چیز ہے ظہور اور انکشاف۔ تو پہلی جو صورت ہے رویت، آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، لہذا ان ظاہری آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو بچتی ہے دوسری صورت، اور یہ دوسری صورت جو ہے پہلی صورت یعنی آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ یہ دوسری والی صورت یقین آور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے یہی ارشاد فرمایا، ما کنت اعبد ربا لم ارا، اگر میں اپنے خدا کو نہیں دیکھتا، اپنے رب کو نہیں دیکھتا تو میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کرتا۔ قال وکیف رأیتہ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا تو آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، ویلک لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اللہ کو ان ظاہری اور مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ یعنی میں نے جو اللہ کو دیکھا ہے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اس خداوند عالم کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ کی اگر معرفت چاہیے، اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو ایمان کی بینائی کی ضرورت ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو وہ بلند نظر کہاں سے آئے کہ یقین کامل ہو جائے؟ تو عزیزان گرامی، جہاں علماء نے تحصیل معرفت کے بہت سے طریقے بیان فرمائے کہ اللہ کو کس طریقے سے اور کیسے پہچانا جا سکتا ہے، وہیں پر علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مجاز سے حقیقت، صفت سے موصوف اور مصنوع سے صانع کی معرفت اگر آسان نہیں ہے تو دشوار بھی نہیں ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ صفت سے موصوف کی پہچان ہوتی ہے، مصنوع سے صانع کی معرفت ہوتی ہے، مجاز سے حقیقت کی شناخت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی بھی موجودات پائی جاتی ہیں، موجودات عالم کے ذرات سے لے کر فلکیات تک جتنی بھی صنعتیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے صانع کے وجود کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنے صانع کی گواہی دے رہی ہیں، اپنے صانع اور اپنے بنانے والے کا پتہ دے رہی ہیں۔ زمین کے سینے سے سر نکال کر حسین پودے، پھولوں کی رنگ برنگی زبانوں میں، پرندوں کی دلربا اور دلکش تصویریں پربہار شاخوں اور آشیانوں میں، اور بے شمار لاتعداد چمکتے ہوئے روشن ستارے ٹکے ہوئے آسمانوں میں، آفتاب و مہتاب کی ضیابار کرنیں مکانوں اور ویرانوں میں اس خالق حقیقی اور صانع لم یزلی کی کا گواہی دے رہی ہیں اور اس کا پتہ دے رہی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، دور کیوں جائے، اسی منبر کو دیکھیے۔ اس منبر کو کیا دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ اس منبر کو کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہے، بغیر بنائے یہ خود سے بنانے والے کے یہ بن نہیں سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، آپ کی یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، اب یہ منبر جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا حسین ہوگا، یہ اپنے صانع کی کمال کی دلیل بنے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جتنا یہ حسین ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی صنعت
صنعت ہو، جتنی خوبصورت ہوگی وہ اپنے سانے کے کمال کی دلیل بنے گی، لیکن مگر یہ کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان صنعتوں میں سے کسی صنعت نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کس خالق نے بنایا ہے، ہمیں کس خدا نے بنایا ہے۔ ممبر سے پوچھئے، ممبر سے کیا کائنات کی کسی چیز سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے خلق کیا ہے، تمہیں کس نے بنایا ہے۔ پھولوں سے پوچھئے کہ تمہیں یہ مہک کس نے دی ہے، پرندوں سے پوچھئے تمہیں یہ چمک، تمہیں یہ چہک کس نے دی ہے، ستاروں سے پوچھئے کہ تمہیں یہ چمک کس نے دی ہے، آفتاب و مہتاب سے پوچھئے کہ تمہیں یہ دمک کس نے دی ہے، تو سب کے سب خاموش ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس خدا نے بنایا ہے، اس خالق نے بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ان صنعتوں کا بنانے والا خدا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ تو لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ان صنعتوں کے درمیان کوئی ایک ایسی صنعت ہو جو صنعت ناطقہ ہو، جو زبان سے کہہ کے بتائے وہ اللہ حسن الخالقین، وہ اللہ جو حسن الخالقین ہے، اس نے ہی ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ توجہ چاہ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو وہ خدا کی صنعت ایسی صنعت ہو کہ جو اپنی زبان سے کہے هو اللہ احسن الخالقین، وہ خدا کی صنعت ایسی ہو کہ دنیا کی تمام صنعتیں اس کے قدموں پر نثار ہوں، کونین اس کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہو۔ وہ اپنے انگلیوں کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے، درخت کو چاہے تو اپنے پاس بلا دے، چاند کو دو نیم بنا دے، سنگریزے کو کلیم بنا دے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی تھی کوئی بتانے والا ہو، کوئی بیان کرنے والا ہو کہ وہ خدا کیسا ہے، اس کی صفت کیسی ہے، وہ کیسا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے تخلیق عالم سے پہلے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا، لہذا آدم پہلے آئے، انسان بعد میں آیا۔ اللہ نے معلم پہلے بھیجا، بعد میں متعلم آئے۔ اور عزیزان گرامی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر دور میں معرفت کے انداز بدلے، عبادت کے اطوار بدلے، اور یہاں تک کہ آخر میں آخری نبی، آخری معلم بن کر آخری کتاب لے کر آیا۔ اور عزیزان گرامی، یہیں پر جو ہے سلسلہ نبوت تمام ہوا، لیکن اس کے بعد خدا بند عالم کے کچھ برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے پروردگار عالم کی عبادت اور معرفت کا کامل ترین نمونہ عمل بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یوں تو سارے انبیاء آئے، سارے اوصیاء آئے، انہوں نے عبادت کا طریقہ بھی بیان کیا، معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی بیان کیا، اور انہوں نے عبادتیں بھی کی۔ ہر نبی، ہر وصی اپنی عبادت میں، اپنی نمازوں میں، اپنی ریاضتوں میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن زین العابدین کی عبادت کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس لیے کہ عبادت کر کے عابد ہونا اور بات ہے، لیکن زین العابدین کہلانا اور بات ہے۔ سجدہ کر کے ساجد ہونا اور بات ہے، لیکن سید الساجدین ہونا یہ الگ بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چوتھے امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے عبادت کے پہلو پر نظر ڈالیں اور جائزہ لیتے ہیں، تو عزیزان گرامی ایک ایسا پہلو نظر آتا ہے کہ خصوصی طور سے جو زین العابدین کی عبادت تھی، جو چوتھے امام کی عبادت تھی، اپنے ہی نہیں بیگانے اور غیر شافعی جیسے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے پہلے ان کے جیسا عبادت میں سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں تھا۔ جیسی سید سجاد نے عبادت کی، ویسی کسی اور نے عبادت نہیں کی، نہ ان کے جیسا کوئی ثانی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ایسی عبادت کہ عبادت جس پر ناز کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ کیا کہنا، کانا روایت میں کانا یصلی فی الیوم واللیل 1000 رکعہ، چوتھے امام دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔
چوتھے امام کے 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، عبادت کے یہ انداز صرف ایک جگہ ملتا ہے، ایسی عبادت یا امیر المومنین کیا کرتے تھے یا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چوتھے علی زین العابدین کیا کرتے تھے۔ وہی انداز 1000 رکعت دن اور رات میں نماز پڑھنا جانے گرامی، اور پھر عبادت کرنے کا یہ عالم ہے۔ صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن نماز کی کیفیت کو دیکھیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے روایت میں ہے اذا توضع اصفر لونہ، کہ جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے اصفر لونہ، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ کہتے مولا یہ آپ کی کیسی کیفیت ہو گئی ہے، آپ کا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ تو امام یہی جواب دیتے تمہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ خالق اکبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اہتمام کہ وضو کر رہے ہیں تو عالم یہ چہرے کا رنگ زرد ہو جا رہا ہے۔ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان علی بن الحسین اذا قام فی الصلاة کأنہ ساق شجرۃ، کہ جب میرے بابا علی بن الحسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مثال دی کأنہ ساق شجرۃ، ایک درخت کے تنے کے مانند ہوتے تھے۔ لم یتحرک منہ شیء الا ما حرکہ الروح، ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ حرکت نہیں کرتا تھا مگر صرف وہ حصہ جسے ہوا حرکت دیتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی عبادت کرتے تھے! کھڑے ہو جاتے تھے محراب عبادت میں، اور نماز کی یہ کیفیت ہوتی تھی، صرف اللہ ہوتا تھا اور چوتھے امام ہوتے تھے، یہی وجہ ہے۔ اور پھر روایتوں میں چھٹے امام نے فرمایا اذا قام للصلاۃ تغیر لونہ، ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں میری عبادت، میرے بابا کی عبادت کا کیا کہنا، جب بھی کسی نعمت کا ذکر ہوتا تھا سجدہ بجا لاتے تھے، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کراتے تھے تو اس کے لیے سجدہ بجا لایا کرتے تھے، اور اتنے سجدے کیے کہ وہ سید الساجدین کہلائے۔ جانے گرامی، آج اس امام کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ چوتھے امام کہ جنہوں نے عبادت کا سلیقہ بیان کیا، سجدہ کرنے کا رمز اور طریقہ بیان کیا کہ کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، کیسے اللہ کے سجدے۔ یوں ہی جو ہے انہیں زین العابدین کا لقب نہیں ملا، یوں ہی انہیں سید الساجدین نہیں کہا جاتا۔ خدا کی قسم، عبادت جس طریقے سے ظاہری طور سے خدا کی قسم جو انجام دیتے تھے، ابن شہاب زہری آپ جانتے ہیں جو امام کے اصحاب میں سے بھی ہے اور راویان حدیث میں سے بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام کے ہمراہ عبد الملک بادشاہ وقت، حاکم وقت جو زمانے کا تھا، کہا میں امام کے ساتھ ان کے ہمراہ جو ہے دربار میں گیا، اور جب عبد الملک کی نظر امام کے چہرے اور پیشانی پر سجدے کے نشان اور آنسوؤں کے نشانوں پر پڑی تو ایک مرتبہ عبد الملک کہتا ہے اے ابو محمد، اللہ نے تمام خوبیاں آپ کے اندر جمع کر دی ہیں، لیکن آپ عبادت کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالتے ہیں، جبکہ رسول سے جو نسبت آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور جو اللہ نے کمالات اور اوصاف آپ کو عطا کیے ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، پھر آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں، اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سجدے کے نشان، آنسو اشکوں کے نشان موجود ہیں۔ اب عزیزان گرامی، چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ کیا میں اس خدا کا شکر نہ بجا لاؤں کہ جو تو نے بیان کیا کہ اللہ نے یہ فضل، یہ توفیق جو تو نے بیان کی کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور یاد رکھ، جان لے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کیے تھے، ان کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیا تھا، یعنی وہ معصوم تھے، ان سے گناہ کا شائبہ بھی ان کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا، وہ معصوم عن الخطا تھے، اللہ نے ان کے سارے گناہ بخشے ہوئے تھے، یعنی معصوم تھے۔ تو امام فرماتے جبکہ رسول خدا میرے نانا جو ہے اس منزلت پر فائز تھے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا تھا، اس کے باوجود جب عبادت کیا کرتے تھے تو پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ گلا خشک ہو جایا کرتا تھا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم اہل بیت کو کائنات میں سب سے افضل قرار دیا۔
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمایا اور ہمیں سارے زمانے پر ہمیں فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور یہاں تک کہ میری سانسیں اکھڑ جائیں تب بھی میں اگر اللہ کی نعمتوں میں سے 1% چیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں تب بھی یہ شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس خدا کی تمام نعمتوں کا کیسے شکریہ ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ جو ہے مجھے نعمتوں سے غافل ہونے والوں میں شمار نہ فرمائیں۔ اس کے بعد جو امام نے قیامت کا جملہ خدا کی قسم ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر اہل خانہ اور عزیز و اقارب کا حق نہ ہوتا، اگر اہل خانہ اور عزیز و اقارب کا حق نہ ہوتا تو میں سوائے عبادت اور مناجات اور دعا کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، امام فرما رہے کوئی کام انجام نہیں دیتا اور سوائے تسبیح پروردگار کے اور سوائے ذکر الہی کے میری زبان نہیں کھلتی، یہاں تک کہ میری سانسیں ٹوٹ جاتی۔ یہ سنت ہے۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ امام بھی رونے لگے اور امام کو دیکھنے کے بعد عبد الملک جیسا بادشاہ بھی گریہ کرنے لگا۔ یہ امام کی عبادت جو امام نے بیان فرمائی۔ عزیزان گرامی، امام کی عبادت کا کیا کہنا؟ ان کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام کے ایک کنیز سے پوچھا گیا کہ بتاؤ امام زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، ان کی عبادت کیسی ہے؟ تو ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے کہ میں تمہیں تفصیل کے ساتھ بیان کروں یا اختصار کے ساتھ بیان کروں؟ فقیل لہا بل اختصری، نہیں اختصار کے ساتھ بیان کرو، تفصیل کے ساتھ بیان نہ کرو۔ تو ایک مرتبہ ایک جملے میں آپ امام کی چوتھے امام کی فضیلت کو دیکھیے۔ جو کنیز امام چہارم نے بیان کیا، جب اس سے سوال کیا گیا کہ امام کی عبادت کے بارے میں بیان کرو تو اس نے کہا کہ میں اختصار کے ساتھ بس اتنا بیان کر دیتی ہوں کہ ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت له فراشا بلیل قط، میں نے دن میں کبھی ان کے سامنے کھانا نہیں پیش کیا اور رات میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں لگایا۔ عزیزان گرامی، ایک جملے میں اگر چوتھے امام کی فضیلت کو درک کرنا ہے تو یہ کنیز کا جملہ کہ میں نے کبھی ان کو یعنی دن میں کبھی کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے سامنے کبھی ہم نے کھانا پیش نہیں کیا اور رات میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں لگایا گیا۔ یعنی چوتھے امام دنوں میں ساری زندگی روزہ رکھتے رہے اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں بسر کرتے تھے اور کبھی انہیں کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جان گرامی، دو ہی ذات تو ایسی ملتی ہے کہ کائنات میں کہ جنہیں سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور یہ دونوں ایک امیر المومنین ہیں، دوسرے علی زین العابدین ہیں۔ ایک پہلا علی ہے، دوسرا چوتھا علی ہے کہ ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ دونوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، سارے جو دن تھے ان میں روزے رکھے اور جو راتیں تھیں وہ عبادت میں گزاری ہیں۔ یہی دو شخصیتیں ہیں جن کے لیے نہیں ملتا کہ یہ کبھی سوئے ہوں۔ ہاں، امیر المومنین کے لیے ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے کہ وہ سوئے ہیں۔ وہ بھی کب سوئے ہیں؟ ہجرت کی شب رسول کے بستر پر سوئے، اور ایسا سوئے کہ مرضی الہی خرید لی۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین جنہیں کائنات نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف ایک رات سوئے اور ایسا سوئے کہ رضا الہی انہوں نے خرید لی۔ اور دوسرے علی بن الحسین ہیں کہ جنہیں کسی نے بھی راتوں میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک مقام ملتا ہے ان کے لیے جب وہ سوئے ہیں، جب چوتھے امام اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور زیارت کرنے کے بعد کہا کہ میرا بستر لگا دیا جائے۔ امام جو ہے بڑے آرام کے سوئے۔ لوگوں نے سوال کیا، مولا کبھی آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مناجات کرتے ہوئے دیکھا، دعا کرتے ہوئے، آپ بڑے سکون سے آج سوئے ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے جد امیر المومنین کی سرزمین ہے، یہاں پر سونا 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔
چوتھے امام جنہیں کائنات نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ آئے ہیں کہاں سوئے؟ سرزمین نجف میں اپنے جد کی زیارت کے لیے جب آئے ہیں تب بڑے سکون سے سوئے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے ہجرت کی شب رسول کے بستر پر بے خوف ہو کر رسول کی جان بچانے کے لیے اس طریقے سے سوئے کہ اللہ نے ان کے سونے کی جگہ کو، ان کی آرام گاہ پر سونے کو عبادت قرار دیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جملہ صرف کیا آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر امیر المومنین آج سو رہے ہیں ان کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا بھی آ کر سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، ہر جگہ سونا عبادت نہیں ہے، سونا صرف اس وقت عبادت ہے یا تو بستر نبی ہو یا عرض علی ہو، ہر جگہ سونا عبادت نہیں ہے۔ اور امیر المومنین جو سوئے ہیں عزیزان گرامی، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، بس زیادہ وقت نہ لے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رضائے الہی خدا کی خاطر بے خوف بستر پر سونے سے حاصل ہوتی ہے، غار میں رونے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ چوتھے امام کی عبادت ساری رات جاگ کر گزار رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے امام کی عبادت کا ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزان گرامی۔ رات کی تاریکی میں مدینے کے لوگ جب سو رہے ہیں، چوتھے امام اپنے کاندھوں پر اناج کی بوری لے کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ عبادت کا ایسا پہلو ہے عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رات کی تاریکی میں چوتھے امام ایک تھیلا رکھے ہوئے پشت پہ کہیں جا رہے ہیں۔ سوال کیا ابن زہری نے، کہتے الہین یا سیدی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، الا سفرین اعددت لہو زادن، ایک سفر پہ جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ زاد راہ مہیا کیا ہے۔ ابن شہاب زہری کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام مدینے موجود ہیں، خدمت میں آئے، مولا آپ نے تو کہا کسی سفر پہ جانے والے ہیں، آپ تو مدینے میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، لیس السفر ما ظننت، جو تو نے گمان کیا وہ سفر نہیں ہے، وہ سفر مقصود نہیں ہے، انہو سفر الآخرہ، بلکہ یہ آخرت کا سفر ہے کہ جس کا زاد راہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور پرہیزگاری ہے، یہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ عزیزان گرامی، رات کی تاریکی میں امام کا یہ عمل، اس کے متعدد پہلو ہیں، اگر انسان غور کرے اس میں عبادت کا بھی پہلو پایا جا رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی پہلو پایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت ظلم کر کے لوگوں کے حقوق چھین رہی تھی اور چھیننے کے بعد انہیں تنگ دست بنا رہی تھی، امام رات کی تاریکی میں اناج تقسیم کر کے ان کی تنگ دستی اور اسرت کو دور کر رہے تھے۔ بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں عزیزان گرامی، امام کا یہ عمل، ہر قدم پہ امام جا رہے ہیں، اناج کی بوری ہے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تسبیح پروردگار ہے، تحلیل پروردگار ہے، وہ کیا کیفیت رہی ہوگی عزیزان گرامی امام کے اس عمل کی کہ جس کے بارے میں ہم الفاظ نہیں رکھتے کہ اس کیفیت کو بیان کریں۔ علامہ منیر خباز فرماتے ہیں کہ امام کا یہ عمل رات کی تاریکی میں نماز شب سے کم نہیں، نماز شب سے کم نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلکہ امام کا یہ عمل یہ نماز شب کی دوسری قسم ہے، یہ دوسری صورت ہے، یعنی نماز شب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محراب میں کھڑے ہو کر مصلی پر کھڑے ہو کر 11 رکعت صرف نماز انجام دے، یہ بھی ایک قسم ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جا کر غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی نماز شب کی دوسری تصویر ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس کی وضاحت کے لیے یعنی میں بیان کر دوں کہ جس طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں جب تھے تو سائل نے آ کر سوال کر دیا، تو نماز کی حالت میں انگوٹھی خیرات میں دے دی، صدقے میں دے دی، یعنی امیر المومنین نے عبادت کے اندر ایک دوسری عبادت کو منظم کر دیا، گویا یہ کہہ دوں کہ ایک نماز کے اندر دوسری نماز کو منظم کر دیا۔ ایک نماز وہ تھی جو امیر المومنین پڑھ رہے تھے، دوسری نماز نماز صدقہ تھی جو حالت نماز میں انہوں نے انجام دے دی۔ جانے گرامی، اسی سیرت پہ چلتے ہوئے چوتھے امام نے بھی عبادت کے اندر عبادت کو منظم کر دیا، نماز کے اندر نماز کو منظم کر دیا۔ اور ایسی عبادت کہاں سے کوئی انسان پیش کرے
جو عبادت کا طریقہ پہلے علی کا تھا وہی طریقہ چوتھے علی کا بھی ملتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا جو دور تھا وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ امیر المومنین کی طرح منبر پہ جا کر خطبات کے ذریعے خطاب تو نہ کر سکے، لیکن آنسوؤں میں معرفت کے دریا بہا دیے، دعاؤں میں توحید کے گلزار سجا دیے، آنسوؤں کو بیان بنا دیا، خاموشی کو زبان بنا دیا۔ ایک خاموشی 1000 تقریریں، ایک آنسو 1000 تفسیریں، ایک صحیفہ 1000 تحریریں، ایک شب میں 1000 تکبیریں، رخ بدل کر ذرا ہدایت کا کام سب کر گئے امامت کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ وہ امام زین العابدین جس کی آج شہادت کی شب ہے، وہ غریب، وہ مظلوم امام اپنے بابا کی شہادت کے بعد ساری زندگی گریہ کرتا رہا۔ جب بھی سامنے کھانا آتا تو امام یہی کہہ کر رویا کرتے تھے، کیف آکلو وقد قتل ابی جوعانا، یہ کھانا کیسے کھا لوں، ارے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ جب بھی پانی سامنے آتا تھا مولا یہی کہہ کے رویا کرتے تھے، کیف اشربو وقد قتل ابی عطشانا، یہ پانی کیسے پی لوں، ارے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ساری زندگی سید سجاد اپنے بابا کی شہادت پر، مظلومیت پر آنسو بہاتے رہے۔ اے ارباب عذاب، جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور لوگ سید سجاد کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے، کسی نے سوال کیا، مولا آپ جب یہاں سے چلے گئے ہم نے آپ کے بابا کو بہت یاد کیا تھا، اے مولا ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ میرے امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور کہا، تم نے میرے بابا کو یاد کیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن میرے بابا نے تم لوگوں کو اس وقت یاد کیا تھا جب میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور کہا تھا اے بیٹا سید سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو لاکھوں سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی پردیسی مسافر غریب کا تذکرہ سننا تو میری غربت پر آنسو بہا لینا۔ ہاں ارباب عزا، ایک جملہ اور قیامت کا امام نے اپنے شیعوں سے کہا، اور وہ جملہ یہ ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرینی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، ارے میں ایک بچے کے لیے کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا اور لوگوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، ارے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ ہاں ارباب عزا، یہ مصیبت کے ایام ہیں، یہ غم کے ایام ہیں، جتنا بھی آنسو بہایا جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی گریہ کرتے رہے، روتے رہے، امام حسین کی مظلومیت کو یاد کرتے رہے، تب بھی حق گریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ارباب عزا، اگر ہم اپنی ساری زندگی 60 سال 50 سال 70 سال اللہ جتنی بھی زندگی دے، اگر ہم روتے رہے تو یہ کم ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وقت کا امام اپنے مظلوم جد کی مصیبت پر 1100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، آنسو بہا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی روئیں تو آنسو روئیں گے، لیکن وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے۔ امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے ظہور میں تاخیر کی تو اے میرے جد مظلوم حسین، میں آپ کی مصیبت پر صبح و شام آنسو بہاتا رہوں گا، صبح و شام گریہ کرتا رہوں گا۔ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روؤں گا۔
ارباب ازا ایک عالم دین نے جب یہ جملہ امام کا پڑھا زیارت ناہیہ میں، اس نے عمل کیا، 40 دن کے بعد عالم رؤیا میں، عالم خواب میں امام زمانہ سے ملاقات کی اور کہا مولا وہ کون سے ایسے مصائب ہیں جس پر آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ اے مولا کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ جوان بیٹا باپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مر گیا، کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ امام زمانہ نے کہا نہیں، وہ علی اکبر کی شہادت نہیں ہے، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتے ہیں تب تو وہ جناب علی اصغر کی شہادت ہوگی۔ ارے 6 مہینے کا بچہ تھوڑے سے پانی کے لیے تیر ہرملہ کا نشانہ ہو گیا۔ امام زمانہ نے کہا نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ ایک مرتبہ عالم دین کہتا ہے تب تو وہ غازی عباس کے مصائب ہوں گے، ارے دونوں شانے کٹا کے دریا کی ترائی پر سو گئے، یقیناً ان کی مصیبت ہوگی۔ کہا نہیں نہیں، عباس بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ ایک مرتبہ عالم دین کہتا ہے اے مولا تب تو وہ امام حسین کی شہادت ہوگی، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے کربلا کی سرزمین پر ذبح کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام زمانہ نے کہا نہیں، ان کے بھی مصائب نہیں ہے، ارے وہ میری دادی زینب کے مصائب ہے۔ ارے جب دربار میں گئی، ارے میری دادی اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی، بس عزادارو میں اپنی منزل میں آ گیا۔ امام زمانہ ان مصائب کا تصور کر کے آج 1100 سال سے زیادہ ہو گئے، ارے ان مصائب کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن انہوں نے دربار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، شام کا کوفے کا بازار نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی تصور کر کے وقت کا امام خون کے آنسو بہا رہا ہے۔ ذرا سید سجاد کے جگر سے پوچھئے، ارے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار ہے، آگے آگے چلا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے مائیں اور بہنیں موجود ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، منادی ندا دے رہا ہے اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔